چاہیے کہ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، تاکہ دوڑو اللہ کی مغفرت کی طرف، جہاں اللہ کی مغفرت ملنے والی ہے، ہمارے گناہوں کی معافی ملنے والی ہے، جہاں اللہ کی رحمت ملنے والی ہے، جہاں ہمارے اور آپ کے قصور اور خطاؤں کو اللہ رب العالمین اپنے دامن عفو میں جگہ دینے والا ہے، اس کی طرف ہمیں اور آپ کو بھاگنا، اور اللہ کی جنت کی طرف بھاگنا۔ جنت کہاں آپ کو ملے گی؟ کون سے عمل کے ذریعے سے جنت ملے گی؟ کون سی نیکیاں کریں گے تو جنت ملے گی؟ کون سے وقت میں آپ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے تو آپ کو جنت ملے گی؟ کون سے مہینے میں آپ عبادت میں زیادہ ٹائم لگائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، سجدہ کریں گے، تلاوت کریں گے، اپنے نفس کو برائیوں سے پاک اور صاف کریں گے، اپنی خواہشات کو شیطان کے وساوس سے دور کریں گے تو آپ اللہ کی جنت سے قریب ہو جائیں گے۔ اس کی فکر ہمیں اور آپ کو کرنی۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اعدت للمتقین، کہ جنت کو اللہ نے متقیوں کے لیے تیار کیا۔ متقی بننا پڑتا، سیکھنا پڑتا ہے، تقویٰ کے لیے اپنے آپ کو دنیا میں لگانا پڑتا ہے، نیک بننے کے لیے، صاحب ایمان بننے کے لیے جدوجہد کرنا پڑتا ہے۔ جیسے مال کمانے کے لیے کٹھن پریشرم کرنا پڑتا ہے، پڑھائی کرنے کے لیے اچھا نمبر لانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، ہارڈ ورکنگ کرنا پڑتا ہے، اپنا گھر بنانے کے لیے، بسانے کے لیے، بچوں کے مستقبل کو تابناک بنانے کے لیے دنیا کے اندر اپنے خون اور پسینے کو جلانا پڑتا۔ ویسے نیکیوں کے لیے اور جنت کو پانے کے لیے بھی ہمیں اور آپ کو اپنے خون اور پسینے کو جلانا ہوگا، ہارڈ ورکنگ کرنی ہوگی، محنت کے لیے طبیعتوں کو آمادہ کرنا ہوگا، اپنے آپ کو تیار کرنا ہوگا، اپنے نفس کو تیار کرنا ہوگا، اپنے ضمیر کو جھجھوڑنا ہوگا، اپنی طبیعتوں کو جو اللہ رب العالمین کے راستے میں غفلتوں کا شکار ہے، خواہشات کا شکار ہے، برائیوں کا شکار ہے، ایسی نفسانیت کا اور شہوات کا شکار ہے جو شیطان کے راستے کی طرف ہمیں اور آپ کو 11 مہینے لگائے ہوئے ہیں۔ ان تمام چیزوں سے دور ہو کر کے ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے پر لگنا، اللہ کی مرضی کے راستے پر لگنا۔ ہمارا نوجوان کہاں جا رہا ہے؟ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ دیکھیے ہماری راتیں کہاں گزر رہی، ہمارا دن کہاں گزر رہا، ہمارا ٹائم کہاں پاس ہو رہا۔ ہم روتے ہیں ہمیشہ کہ ہمارے ہاں ہم کو نوکری نہیں مل رہی، ہم کو اچھا جاب نہیں مل رہا ہے، ہم کو اچھی ویکینسی نہیں مل رہی ہے، مسلمانوں کو نوکریوں سے دور کیا جا رہا ہے، سائڈ کیا جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، پڑھائی میں ہماری محنت کتنی ہے؟ ہمارا نوجوان کتنا آگے ہے؟ کتنی ہارڈ ورکنگ ہے؟ کتنی اس کے لیے ہم اور آپ تیاری کر رہے ہیں؟ بہت کم ہے۔ 10-15% مسلمانوں کے ہمارے اور آپ کے بچے ہیں جو ہارڈ ورکنگ کر کے اپنے آپ کو آگے لے جا رہے ہیں، مستقبل کے لیے وہ لڑائی لڑ رہے ہیں، تعلیم کے ذریعے سے، جدوجہد کے ذریعے سے، اپنی محنت کے ذریعے سے، اپنے کوالیفیکیشن کے ذریعے سے۔ باقی پوری قوم سوئی ہوئی ہے، سو رہے ہیں سب لوگ، کسی کو کوئی فکر نہیں اپنے بچوں کی تعلیم کی، آگے لے جانے کی۔ خود نوجوانوں کو اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے ہم لوگ بڑے بڑے تبصرے کرتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریوں پر بات کرتے ہیں، بڑی بڑی نوکریوں پر بات کرتے ہیں، بڑی بڑی سیاست کی باتیں کرتے ہیں، ایسا کرنا چاہیے، ویسا کرنا چاہیے، یہ کر دینا چاہیے، وہ کر دینا چاہیے، یہ اسکول بنا لینا چاہیے، وہ کالج بنا لینا چاہیے، اس کے لیے چندہ جٹا لینا چاہیے۔ ساری چیزیں ہیں، لیکن جہاں محنت کی بات آتی ہے، ہارڈ ورکنگ کی بات آتی ہے، ہماری قوم، ہمارا نوجوان سب سے پیچھے، اور لائن میں سب سے پیچھے ہے۔ اس کے سونے کا کوئی ٹائم نہیں، اس کی فکر مندی اپنے مستقبل کے بارے میں کوئی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے دنیا کی دوسری قومیں جو ہمارے پڑوس میں رہتی ہیں، وہ ہم سے پہلے اٹھ جاتی ہیں، ان کی صبح ہم سے پہلے ہوتی ہے، سورج کی روشنی ان کے اوپر سب سے پہلے نکلتی ہے۔ آپ دیکھیے رات ڈھلنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھروں میں کس طریقے سے چلے جاتے ہیں، آرام کے ساتھ رہتے ہیں، ان کو اپنے کام کی فکر، ان کو اپنے ڈیوٹی کی فکر ہے، ان کو اپنے باپ کے ساتھ کام کرنے، ہارڈ ورکنگ میں مشارکت کرنے کی فکر ہے، مل کر کے کام کو سنبھالنے کی فکر ہے، ذمہ داریوں کو نبھانے کی فکر۔ ہمارے یہاں کیا؟
اس واٹلے پر، اس واٹلے پر مجھے معاف کریں گے ہمارے نوجوان بچے، یہ زندگی کو بگاڑنے کا، اپنے مستقبل کو تاریک کرنے کا اور اپنے مستقبل کے ساتھ کھلواڑ کرنے کا، اپنے ہاتھوں سے اپنی تقدیر کو بگاڑنے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے جو ہمارے اور آپ کے سماج اور معاشرے میں چل رہا۔ شعبان کا مہینہ ہمیں اور آپ کو اس بات کی بھی دعوت دیتا ہے کہ ہم تیار ہو جائیں اچھی تعلیم کے لیے، اچھی صحت کے لیے، اچھی روزی کے لیے، اللہ سے جڑنے کے لیے، اپنی دنیا کو بھی بنانے کے لیے اور اپنی آخرت کو بھی بنانے کے لیے۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلی وحی جو نازل ہوئی وہ نماز پڑھنے کے لیے نازل نہیں ہوئی ہے، وہ تعلیم کے لیے نازل ہوئی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ آپ پڑھیں اپنی زندگی کو تعلیم کے ذریعے سے، علم کے ذریعے سے، دین کے ذریعے سے، صحیح عقیدے کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اللہ رب العالمین کی شریعت کے احکام کے ذریعے سے، اور اپنے آپ کو دنیا کے اندر اپنے مستقبل کو تابناک بنانے کے ذریعے سے روشن کریں، بلند کریں۔ اللہ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے صحابہ کرام کو پڑھنا لکھنا سکھائے۔ بعض صحابہ کرام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سریانی زبان پڑھنے کا حکم عطا فرمایا، جو اس زمانے میں یہودیوں کی زبان، تاکہ ان کی بھاشا سمجھ سکے۔ ڈیلیگیٹس آتے تھے، نمائندے آتے تھے، وہ لوگ اپنی باتیں کرتے تھے، وہ لوگ اپنی دین اور دھرم کی باتیں کرتے تھے تاکہ اس کو بھی سمجھا جا سکے اور ان کی زبان میں ان کو بھی دین کی دعوت اور تبلیغ دی جا سکے۔ میرے دینی بھائیوں اور دوستوں، نوجوان بچوں، یہ دنیا مسابقت کی دنیا، یہ دوڑ کی دنیا ہے، یہ کمپٹیشن کی دنیا ہے۔ اگر ہم گھروں میں بیٹھے رہ گئے، اگر ہم نے اور آپ نے ہارڈ ورکنگ کو چھوڑ دیا، اگر ہم نے اور آپ نے پلاننگ نہیں کی، اپنے لیے پلاننگ کرو۔ ہمارے یہاں کیا ہے، دوسرے کو پلان بتایا جاتا، پڑوس والے کو پلان بتا رہا ہے، اس کو ایسے جینا چاہیے، ایسے کمانا چاہیے، ایسے کھانا چاہیے، اس کا کرتا ایسے ہونا چاہیے، اس کا کپڑا ایسے ہونا چاہیے، اس کا بٹن ایسے ہونا چاہیے، اس کا چشمہ ایسے ہونا چاہیے، اس کو ایسا ہے ویسا۔ اپنے لیے پلاننگ کرو۔ تمہاری پلاننگ، ہماری پلاننگ کہاں؟ آپ کو کیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ آگے بڑھنا؟ آپ دینی تعلیم حاصل کر رہے ہو، عصری تعلیم حاصل کر رہے ہو، جو بھی کر رہے ہو ایک پلاننگ کرو۔ دنیا کے اندر ترقی کے دور میں اگر کوئی قوم مسابقت نہیں کرتی ہے، ہارڈ ورکنگ نہیں کرتی ہے، جدوجہد نہیں کرتی ہے، کمپٹیشن نہیں کرتی ہے، اپنے آپ کو دنیا کے اندر اس مارکے کے اندر آگے بڑھانے کے لیے نہیں لگاتی ہے، تو آپ پیچھے رہ جاؤ گے، پائیدان پہ رہ جاؤ گے۔ پھر وہی تبصرہ حاصل ہوگا ہمارے اور آپ کے ہاتھوں میں، ہماری اور آپ کی نگاہوں میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ مستقبل ہمارے ہاتھوں میں اللہ نے دیا، کامیابی اللہ نے ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے۔ آپ محنت کریں اور توفیق اللہ سے مانگیں۔ دیکھیے نیکیوں کے دروازے، کامیابیوں کے دروازے، مستقبل میں ہمارے اور آپ کے لیے تابناکیوں کے دروازے اس دنیا کے اندر کیسے کھلتے۔ یہ جدوجہد کی دنیا، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیت کریمہ کے ذریعے سے ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَأُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے متقیوں کے لیے اس کو تیار کیا۔ تقویٰ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری اور آپ کی زندگی، ہم دنیا کے جس کونے میں بھی رہیں، جہاں بھی رہیں، جس مقام پر رہیں، اللہ سے جڑے رہیں۔ ہماری زندگی کا کوئی چھوٹے سے بڑا عمل ہو وہ اللہ کے دائرے میں ہو، شریعت کے دائرے میں ہو، اور مقصد یہ ہو کہ ہمیں بلند مقام تک جانا ہے، یہاں تک کہ اللہ کی جنت تک پہنچنا۔ اگر یہ مقصد نہیں ہے ہماری اور آپ کے جینے کا، ہماری اور آپ کی زندگی کا، ہماری اور آپ کی جوانی کا، ہمارے اور آپ کے زندگی کے اندر جدوجہد کرنے کا، اور ہمارے اور آپ کے اس دنیا کے اندر اپنے آپ کو آگے بڑھانے کے لیے یہ جذبہ نہیں ہے، تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے، نہ آخرت کے اندر کامیاب ہوں۔ اور وہ انسان جو صرف ون سائڈ لے کر کے چلتا، مسلمانوں کو اللہ رب العالمین نے دو سائڈ دیا، دنیا اور آخرت۔ اگر آپ ون سائڈ ہو جائیں گے،
آپ خالی دنیا کے بارے میں سوچتے ہیں، آخرت کے بارے میں آپ کی کوئی فکر نہیں ہے، تو دنیا کی زندگی کے اندر تو آپ ترقی کر سکتے ہیں دوسری قوموں کی طرح سے، دوسرے لوگوں کی طرح سے۔ کافر کو بھی ڈگریاں مل رہی ہے، کافر کو بھی روزیاں مل رہی ہے، کافر کو بھی اس دنیا کی نعمتیں مل رہی ہے، کافر کو بھی کوٹھیاں اور بنگلے مل رہے ہیں، تو کوئی فرق نہیں رہ جائے گا، کوئی فرق نہیں رہ جائے گا۔ لیکن اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کو آخرت سے جوڑ لیتے اور ون سائڈ کے بجائے دونوں سائڈ لے کر کے چلتے، آخرت کی زندگی کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، اللہ کی مرضی کو بھی رکھتے ہیں، شریعت کو بھی رکھتے ہیں، ایمان کو بھی رکھتے ہیں، حلال و حرام کو بھی رکھتے ہیں، اللہ کی بندگی اور اطاعت کو بھی رکھتے ہیں، اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کی اطاعت کو بھی رکھتے ہیں، تو ہماری دونوں زندگیاں کامیاب اور کامراب۔ یہی تقویٰ کی پہچان۔ اگر ہم نے اپنے ایمان کو نہیں سنبھالا، اپنی نیکیوں کو نہیں سنبھالا، بعض سلف صالحین کے بارے میں یہ بات منقول ہے کہ جب رمضان کا مہینہ ختم ہو جاتا تو 6 مہینے تک دعا کرتے تھے کہ اللہ رمضان والی نیکی قبول کر لے۔ نیکی کو بچانا یہی ایمان کی بنیاد ہے، اور تقویٰ ہمیں اور آپ کو یہی سکھاتا ہے کہ ہم اپنی نیکی کو کیسے بچائیں گے۔ آپ 5 وقت نماز پڑھ لیں، اس کو بچانا بھی، اس کو بچانا ہے کہ وہ ضائع نہ ہو جائے۔ جیسے کوئی آدمی گھر بناتا ہے تو اس کا مینٹیننس کرتا، یہ پنکھا چل رہا ہے مسجد میں، اے سی لگی ہوئی ہے، مینٹیننس کرنا پڑتا، صفائی کرنی پڑتی، چولہا کلر کرنا پڑتا، تب ہر سال تازہ ہوتا، اس کی عمر بڑھ جاتی۔ آپ اس کو چھوڑ دیں، جو مکان 25 سال چلے گا، اگر آپ مینٹیننس نہ کریں تو 10 سال کے اندر وہ گرنے لگے گا، گرگرا ہو جائے گا، کمزوری آ جائے گی۔ ایسے ایمان کی عمارت کا مسئلہ، ہماری اور آپ کی نیکیوں کی عمارت کا مسئلہ، اس کو اگر آپ مینٹیننس نہیں دیں گے، اس کو اگر آپ سنبھالیں گے نہیں، اس کو اگر آپ تازہ رکھنے کے لیے جدوجہد نہیں کریں گے، کمزور ہو جائے گا، وہ گھٹ جائے گا، ضائع ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ اور بیان فرماتے ہیں کہ رمضان کے آنے سے 6 مہینہ پہلے رمضان کے لیے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ رمضان پھر دے دے، پھر نصیب ہو جائے۔ یہ بڑی نصیب والوں کی بات، کتنا حسین موسم، رمضان جیسا نیکیوں کا موسم، جنت کے دروازوں کو اللہ کھول دیتا، شیطان جو 11 مہینے کھلا رہتا اللہ اس کو بند کر دیتا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی مہربانی اور اللہ کی بہت بڑی نعمت۔ ایک مسلمان کے لیے، صاحب ایمان کے لیے تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اللہ نے متقیوں کے لیے جنت کو تیار کر رکھا۔ اور تیاری کیسے آپ کریں گے؟ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب دوسری وحی نازل کی، جہاں آپ کو انذار کا اور تبلیغ کا حکم دیا گیا کہ لوگوں کے درمیان جاؤ، اللہ کے دین کو پہنچاؤ، تو کہا کہ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر۔ کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کالی کملی والے، جاؤ لوگوں کے بیچ میں اللہ کے دین کو پہنچاؤ اور اللہ رب العالمین کی شریعت کا انذار کرو، تبلیغ کرو، ڈراؤ لوگوں کو، جہنم سے ڈراؤ، جنت کی ترغیب دو، اللہ کی طرف بلاؤ، نیکیوں کی طرف بلاؤ۔ تو کہا وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اپنے رب کی تکبیر اور بڑائی بیان کرو، وہیں سے شروعات کرو، اپنی توحید کو، اپنے ایمان کو، اپنے عقیدے کو مضبوط کرو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑے کو پاک اور صاف رکھو۔ یہ تیاری، یہ تیاری ہے۔ نماز پڑھنے سے پہلے آپ کو وضو بنانا، اپنا کپڑا صحیح رکھنا، پاک ہے کہ نہیں پاک، ہمارا بدن پاک ہے کہ نہیں پاک۔ ایسے رمضان سے پہلے ہمیں اور آپ کو تیاری کرنی پڑے گی۔ وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور کہا برائی کو اور شرک کو چھوڑ دو، یہ بھی تیاری۔ کہا اللہ کی تکبیر بیان کرنے سے پہلے، لوگوں کے درمیان اللہ رب العالمین کے دین کو پہنچانے سے پہلے، برائی کو، شرک کو، نفس کی غلاظتوں کو، خواہشات کی گندگیوں کو آپ چھوڑ دیں۔